بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، آج ہمارا اردو کا لیکچر نمبر 21 ہے اور اس لیکچر میں ہم سبق بی اماں کی مشق اور اس کے قواعد کا کام کریں گے۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے سبق بی اماں پڑھا تھا اور اس کے الفاظ معنی کا کام جو ہے وہ ہم نے کیا تھا، تو آج اسی سے متعلقہ مشق اور قواعد کا کام جو ہے وہ ہم کرنے والے ہیں۔ تو آئیے بسم اللہ کرتے ہیں اور اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے طالبات، آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 23 پر جو ہے وہ سبق بی اماں موجود ہے، جس کا مطالعہ ہم نے پچھلے لیکچر میں کیا تھا، اور صفحہ نمبر 26 پر جو ہے وہ اس کی مشق کا کام جو ہے وہ موجود ہے۔ تو آئیے ہم اس کی مشق کے کام کا آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے جو سوال ہے آپ کا وہ ہے نیچے دیے گئے سوالات کے مختصر جوابات لکھیے، ٹھیک ہے؟ اس میں سب سے پہلا جو سوال ہے وہ ہے بی اماں کا اصل نام کیا تھا؟ بی اماں کا اصل نام کیا تھا؟ تو ہم نے چیپٹر پڑھا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ بی اماں کا اصل نام آبادی بانو تھا۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے انہوں نے شوکت علی کی تعلیم کے لیے کیا کیا؟ ٹھیک ہے، شوکت علی یعنی ان کے جو چھوٹے بیٹے تھے اس کی تعلیم کے لیے انہوں نے کیا کیا تھا؟ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ انہوں نے شوکت علی کی تعلیم کے لیے اپنا بچا کچا زیور گروی رکھ دیا۔ میں ساتھ ساتھ آپ کو کاپی پر بھی دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو آسانی رہے۔ یہ دیکھیے سوال نمبر 2، یعنی انہوں نے شوکت علی کی تعلیم کے لیے کیا کیا؟ انہوں نے شوکت علی کی تعلیم کے لیے اپنا بچا کھچا زیور گروی رکھوا دیا۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے آپ کا ان کے خاندان کے کتنے افراد کو گولیوں سے اڑا دیا گیا؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ ان کے خاندان کے 250 مردوں کو گولیوں سے اڑا دیا گیا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے بی اماں کے شوہر کا نام کیا تھا؟ بی اماں کے شوہر کا نام کیا تھا؟ بی اماں کے شوہر کا نام عبدالعلی خان تھا، صحیح؟ اگلا سوال ہے جب شوہر کا انتقال ہوا تو بی اماں کی عمر اس وقت کیا تھی؟ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ جب شوہر کا انتقال ہوا اس وقت بی اماں کی عمر 28 برس تھی، صحیح؟ اگلا سوال دیکھیے، دونوں بھائیوں نے کس نام سے شہرت پائی تھی؟ دونوں بھائیوں نے علی برادران کے نام سے شہرت پائی تھی، ٹھیک ہے میرا بیٹا؟ اس کے بعد آگے دیکھیے سوال اگلا ہے آپ کا جب بی اماں نے دونوں کے معافی نامے کا سنا تو کیا کہا؟ ٹھیک ہے، جب بی اماں نے دونوں کے معافی نامے کا سنا تو بیٹوں کے نام خط لکھا اور اس میں کہا ابھی میرے بوڑھے ہاتھوں میں اتنی قوت ضرور باقی ہے کہ تم دونوں کا گلا گھونٹ سکوں۔ اگر تم نے انگریز سے معافی مانگی تو واقعی میں تم دونوں کا گلا گھونٹ دوں گی، ٹھیک ہے میرا بیٹا؟ یعنی یہ وہ ان کے الفاظ ہیں جو انہوں نے اپنے خط میں اپنے بیٹوں کو لکھے تھے۔ آخری سوال ہے علی برادران کو کتنے سال قید کی سزا سنائی گئی تھی؟ علی برادران کو 2 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی تھی۔ قید بامشقت کہتے ہیں اس قید کو جس میں نہ صرف آپ کسی کو قید کر لیا جاتا ہے بلکہ اس سے کوئی نہ کوئی محنت مشقت کا کام بھی لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد طالبات آپ کا اگلا جو سوال ہے آپ کی کتاب میں وہ ہے دیے گئے لفظوں کو درست الفاظ سے پر کیجیے، ٹھیک ہے؟ دیے گئے لفظوں کو درست الفاظ سے پر کرنا ہے۔ تو اب دیکھیے یہ والا سوال، اس میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو اسی طرح سے خالی جگہ پر کرنی ہے۔ اس میں آپشنز آپ کے پاس موجود ہیں، آپ کو آپشن بھی لکھنے ہیں اور ساتھ میں آپ کو وہ بھی کرنا ہے۔ دیکھیے یہاں پہ لکھا ہوا ہے جان بیٹا ڈیش پر دے دو، تو کس پر دے دو؟ عزت، خلافت، شہرت یا دولت؟ تو اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ خلافت۔ اس کے بعد دوسرا ہے آبادی بیگم کی شادی ڈیش کے ایک غیر سیاسی خاندان میں ہوئی، تو کہاں کے سیاسی خاندان تھا وہ؟ ناگپور، شکارپور، مہراب پور یا کانپور؟ تو وہ کون سی جگہ تھی جہاں سے ان کے شوہر کا تعلق تھا؟ وہ تھا ناگپور۔ اس کے بعد اگلا ہے آپ کا والد کے انتقال کے وقت محمد علی کی عمر ڈیش تھی؟
کتنی عمر تھی ان کی؟ 6 ماہ، 1 سال، 2 سال یا 7 سال؟ تو اس وقت محمد علی کی عمر کیا تھی؟ 2 سال تھی۔ اگلا دیکھیے، ابھی میرے ڈیش ہاتھوں میں قوت باقی ہے، طاقتور، مضبوط، بزرگ۔ اچھا طالبات، اس میں ایک بات وضاحت طلب یہ ہے کہ یہاں پر آپ کی کتاب میں جو آپشنز دیے گئے ہیں ان میں طاقتور، مضبوط، بزرگ اور ضعیف کا آپشن ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کی کتاب میں ضعیف کا لفظ جو ہے وہ استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ اس کی جگہ جو ہے وہ بوڑھے کا لفظ استعمال کیا گیا۔ ابھی آپ نے جو سوال کا جواب لکھا اس میں دیکھا تھا نا کہ ابھی میرے بوڑھے ہاتھوں میں یہ اتنی طاقت باقی ہے، تو اس لیے آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو اس ضعیف کو ہٹا کر، ضعیف کو آپ نے نہیں لکھنا ہے بلکہ آپشن میں آپ نے ضعیف کی جگہ بوڑھے لکھنا ہے، تو آپ بوڑھے لکھیں گے اور پھر اس کا صحیح جواب بوڑھے جو ہے وہ آپ خالی جگہ میں لکھ دیں گے۔ اس کے بعد اگلا ہے، آپ نے ڈیش اتارے بغیر ہی اجلاس سے خطاب کیا۔ آپ نے برقع اتارے بغیر ہی اجلاس سے خطاب کیا۔ اس کی آپشنز تھیں چادر، برقع، شال یا کمبل، تو آپ کی صحیح آپشن کیا ہے؟ برقع۔ پھر اس کے بعد جو آخری ہے وہ ہے، دونوں نے قبول کر لیا کہ انہوں نے ہی مسلمانوں کو ڈیش پر ابھارا ہے۔ کس پر ابھارا ہے؟ اطاعت پر، فرما برداری پر، لڑائی پر یا بغاوت پر؟ تو کس پر ابھارا؟ اس کا صحیح جواب جو ہے وہ کیا ہے؟ اس خالی جگہ پر کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے بغاوت پر ابھارا ہے، صحیح۔ اس کے بعد جو اگلا سوال ہے آپ کا وہ آپ کی کتاب میں دیکھیے، سوال نمبر 3 آپ کے الفاظ متضاد ہیں۔ پھر اس کے بعد سوال نمبر 4 جو ہے وہ واحد جمع اور جمع کے واحد ہیں۔ یہ سوال جب ہم قواعد کا کام کرواتی ہوں ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں، تو اس میں آپ ساتھ ساتھ یہ کر لیں گے۔ سوال نمبر 5 ہے، کالم الف کے جملوں کو کالم بے کے جملوں سے ملائیے۔ تو یہ کام آپ نے پہلے بھی یاد ہوگا، آپ نے ایک سبق میں، پچھلے اسباق میں سے کسی ایک سبق میں آپ نے یہ کام جو ہے وہ کتاب پر ہی کیا تھا، تو ابھی بھی یہ کام جو ہے وہ آپ کتاب پر ہی کر لیجئے گا، اس کو آپ کتاب سے ہی جو ہے وہ میچ کر لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ تو پہلا ہے، شوکت علی کو انگریزی اسکول میں بٹھانا چاہا تو کیا ہوا تھا؟ تو دیور اور مالی سرپرست نے انکار کر دیا۔ اس کا جو صحیح آپشن ہے وہ یہاں سے لے کر یہاں تک ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے، جب آپ کے 2 بیٹے علی برادران کہلانے لگے تو بی اماں 80 سال کی ہو چکی تھیں، ٹھیک ہے؟ اس کا جو صحیح ہے وہ یہاں پر ہے۔ پھر اس کے بعد ہے، دوسرے مسلمان رہنماؤں کو گرفتار کر کے ان پر مقدمات چلانے کا حکم دیا گیا، یعنی یہ اوپر کی طرف ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے، امجدی بیگم کو دلاسا دلاتے دلاتے خود ہی اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ امجدی بیگم ان کی بہو تھیں، آپ نے پڑھا تھا نا کہ آمنہ بنت محمد علی جو ان کی پوتی تھیں وہ کم سنی میں ہی انتقال کر گئی تھیں، تو یہ امجدی بیگم جو ہیں یہ ان کی بہو تھیں، یعنی اس بچی کی والدہ تھیں، جن کو دلاسا دیتے دیتے یہ خود جو ہے وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی تھیں۔ اس کے بعد ہے، آپ علالت کی وجہ سے بستر سے قدم بھی باہر نہ نکال سکتی تھیں، ٹھیک ہے میرا بیٹا؟ اس کے بعد آخری ہے، خوش قسمتی کی وجہ سے آپ کے والد بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کام جو ہے یہ آپ نے اسی طرح کتاب پر جو ہے اس کو میچ کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ کا جو اگلا سوال ہے وہ ہے، درست بیان پر ٹک کا نشان لگائیے۔ اس میں پہلا ہے، بی اماں ضلع حیدرآباد میں پیدا ہوئیں۔ جی نہیں، بی اماں جو ہے وہ مراد آباد میں پیدا ہوئی تھیں، اس لیے یہ بات جو ہے یہ غلط ہے۔ بی اماں ہمیشہ برقع پہن کر تقریر کرتی تھی۔ شروع میں وہ برقع پہنتی تھی لیکن آخر میں انہوں نے برقع اتار دیا تھا، تو یہ بات جو ہے یہ غلط ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، میں نے بیچ میں بے چھوڑ دیا ہے۔ شوکت علی اور محمد علی بی اماں کے بیٹے تھے، بالکل صحیح بات ہے، یہ دونوں بی اماں کے ہی بیٹے تھے۔ نمبر 3 ہے، بی اماں ہمیشہ برقع پہن کر تقریر کرتی تھیں۔ کیا کرتی تھیں؟ برقع پہن کر کرتی تھی شروع میں، لیکن آخر میں انہوں نے اتار دیا تھا، تو اس لیے یہ بات غلط ہے۔ اس کے بعد اگلی بات، عدالت نے علی برادران کو 6 سال کی سزا دی، ٹھیک ہے؟ یہ بھی غلط ہے، ان کو 2 سال کے ادب مشقت کی سزا ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد اگلا ہے، پھانسی کے بعد لوگوں کے سروں کو خونی دروازے پر لٹکایا گیا، یہ بات بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے؟
اس کے بعد اگلا ہے رامپور میں ہیضے کی وبا پھیل گئی تھی. جی نہیں، رامپور میں چیچک کی وبا پھیلی تھی، ہیضے کی وبا نہیں پھیلی تھی، اس لیے یہ بات بھی غلط ہے. اس کے بعد ہے بی اما کا انتقال 1964 میں ہوا. یہ بات غلط ہے، ان کا انتقال 1924 میں ہوا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلا دیکھتے ہیں. یہ دیکھیے، بی اما انگریزوں سے معافی مانگنے کے خلاف تھی. جی یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے، وہ انگریزوں سے معافی مانگنے کے خلاف تھی. اس کے بعد آخری ہے، بی اما نے آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں شرکت کی. جی بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کی نمائندگی کی تھی آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں. اس طرح یہ تمام سوالات آپ کے مکمل ہوئے. آپ کی کتاب میں جو سوال نمبر 7 ہے، پاکستان کے حوالے سے کسی خاتون کی خدمات پر 10 سطروں کا مضمون لکھیے، یہ ابھی آپ نے اس سوال کو نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے میرا بیٹا، امید ہے کہ یہاں تک کا کام آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. آئیے اب جو ہے وہ قواعد کے کام کی طرف چلتے ہیں. ٹھیک ہے میرا بیٹا، قواعد میں آپ اس سبق میں چونکہ تعریفات وغیرہ کا کام موجود نہیں ہے، تو اس میں صرف جو ہے وہ واحد جمع اور الفاظ ضد اور الفاظ مترادف کا کام ہوگا. دیکھیے واحد جمع: قوت، قوتیں، قوا، وبا، وبائیں، برادر، برادران، قدم، اقدام، مقصد، مقاصد، صدمہ، صدمات، حر، احرار، بیماری، بیماریاں، سفیر، سفراء، ناظم، ناظمین، تحریر، تحاریر، وقف، وقوف، عزم، عزائم، شاعر، شعراء، عام، عوام، پہاڑی، پہاڑیاں، فوج، افواج، فرد، افراد، وزیر، وزراء. ٹھیک ہے، یہ آپ کا واحد جمع کا کام ہو گیا. اب آ جاتے ہیں الفاظ ضد پر. برباد، آباد، سزا، جزا، زرخیز، بنجر، بغاوت، حمایت، قدیم، جدید، خوبصورت، بدصورت، قدرتی، مصنوعی، اصلی، نقلی، بلند، پست، اندھیرا، اجالا، اقرار، انکار، مصروف، فارغ، خوش قسمتی، بد قسمتی. ٹھیک ہے، یہ دیکھیے، خوش قسمتی، بد قسمتی، شہرت، گمنامی. یہ آپ کے تمام جو ہیں یہ الفاظ ہیں. ٹھیک ہے میرا بیٹا، ان کو دیکھ لیجئے. صحیح. اب آگے آ جاتے ہیں الفاظ مترادف کی طرف. قوت، طاقت، طبیعت، مزاج، قید، غلامی، خاصہ، صفت یا خصوصیت، معافی، بخشش، عزم، ارادہ یا حوصلہ، پرچم، علم یا جھنڈا بھی کہہ سکتے ہیں، بغاوت، سرکشی، صعوبت، سختی یا مشکل. ٹھیک ہے میرا بیٹا، تو یہ آپ کا قواعد کا کام بھی ہو گیا. اس کے ساتھ ہی اس سبق کا کام جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے. انشاءاللہ جو ہے وہ اس کے ساتھ ہی آپ اپنی معلمہ کو جو ہے وہ اجازت دیجیے. فی امان اللہ.